نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اصول حدیث کے حوالے سے جو آج آپ کے سامنے میں نے سبق عرض کرنا ہے وہ ہے راوی کے سکوت اور عدم سکوت کے اعتبار سے خبر واحد کی 7 اقسام۔ سکوت اور عدم سکوت کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں۔ ساکت ہو جانا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے گر جانا۔ ساکت ہو جانا بمانا گر جانا۔ روایت کی سند میں کبھی راوی گرتا ہے کبھی راوی نہیں گرتا۔ گرنے یا نہ گرنے کا کیا مطلب؟ کبھی راوی موجود ہوتا ہے کبھی راوی موجود نہیں ہوتا۔ یہ ہے سکوت اور عدم سکوت راوی۔ راوی جو روایت بیان کرنے والا ہے، مثال کے طور پر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی، تو یہ روایت کرنے والے ہیں۔ تو کبھی راوی اپنی روایت کی سند میں موجود ہوتا ہے کبھی موجود نہیں ہوتا۔ اس موجود اور عدم موجود کو سکوت اور عدم سکوت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ سکوت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ گر جانا، موجود نہ ہونا۔ تو کبھی روایت میں راوی ساکت ہو جاتا ہے اور کبھی ساکت نہیں ہوتا، یعنی کبھی موجود ہوتا ہے کبھی موجود نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے خبر واحد کی یعنی حدیث پاک کی 7 اقسام بنتی ہیں۔ وہ حدیث پاک کی اقسام آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اور وہ 7 اقسام کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے متصل۔ متصل میم کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، تا متشدد ہے، تشدید ہے، اور تا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ متصل، یہ پہلی قسم ہے۔ پھر دوسری قسم ہے مسند۔ میم کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، اور نون کے اوپر زبر ہے، مسند، یہ دوسری قسم ہے۔ پھر تیسری قسم ہے منقطع۔ میم کے اوپر ضمہ پیش، قاف کے اوپر زبر، طا کے نیچے زیر ہے، منقطع، یہ تیسری قسم ہے۔ پھر چوتھی قسم ہے معلق۔ میم کے اوپر ضمہ، عین کے اوپر زبر فتح، اور لام مشدد ہے، لام کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، معلق، یہ چوتھی قسم ہے۔ پھر پانچویں قسم ہے معزل۔ میم کے اوپر ضمہ پیش اور ضاد کے اوپر زبر ہے، معزل، یہ پانچویں قسم ہے۔ پھر چھٹی قسم ہے مرسل، جس کا کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا تھا، مرسل روایات کے حوالے سے، مرسلات کے حوالے سے، جس کی جمع مرسلات آتی ہے۔ مرسل میم کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر زبر ہے، مرسل۔ اور ساتویں قسم ہے مدلس۔ مدلس میم کے اوپر ضمہ یعنی پیش اور دال کے اوپر زبر فتح اور لام کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، مدلس۔ یہ میں نے الفاظ کو اس اعتبار سے اس لیے پڑھا ہے کہ الفاظ کے پڑھنے میں عمومی طور پر غلطی ہو جاتی ہے۔ لفظ کوئی ہوتا ہے، اس کو پڑھا کسی اور انداز میں جا رہا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس انداز میں پڑھ کے دکھایا ہے
تو یہ خبر واحد کی 7 اقسام ہیں راوی کے سکوت اور عدم سکوت کے اعتبار سے۔ پہلی قسم متصل، دوسری قسم مسند، تیسری قسم منقطع، چوتھی قسم معلق، پانچویں قسم معزل، چھٹی قسم مرسل، ساتویں قسم مدلس۔ یہ 7 اقسام ہیں راوی کے سکوت اور عدم سکوت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں متصل کس کو کہتے ہیں، کس حدیث کو خبر واحد کی کس قسم کو متصل کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تعریف آپ کے سامنے میں نے لکھی کہ وہ حدیث جس میں راوی سارے کے سارے موجود ہوں، جس میں جتنے راوی بھی آئیں وہ سارے کے سارے مذکور ہوں، ان کا ذکر کیا گیا ہو۔ مذکور کا معنی بھی سمجھنے والا ہے نا، جن کا ذکر کر دیا گیا ہو، جن کا ذکر سند کے اندر موجود ہو، وہ مذکور ہونے چاہیے۔ تو جس میں سارے راوی مذکور ہوں وہ متصل کہلاتی ہے۔ اوپر عنوان کو دوبارہ دیکھیں، سکوت اور عدم سکوت۔ اس میں عدم سکوت ہے، کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متصل۔ یہ حدیث متصل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں سارے کے سارے راوی، جتنے بھی اس کی سند میں راوی آنے تھے وہ سارے موجود ہیں، کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے، کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو کم ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو حدیث متصل وہ حدیث ہے جس میں سارے راوی موجود ہوں، کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، وہ حدیث متصل کہلاتی ہے۔ پھر دوسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے مسند۔ مسند وہ حدیث ہے کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی ملی ہوئی ہو، اور اس میں سارے راوی موجود ہوں۔ اوپر والی حدیث متصل میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، اس لیے کہ ہمارے نزدیک، میں نے حدیث پاک کی تعریف آپ کے سامنے عرض کی تھی، کبھی روایت نبی تک ہوگی، کبھی روایت صحابی تک ہوگی، کبھی روایت تابعی تک ہوگی۔ تو ان ساری کی ساری روایات کو حدیث ہی کہا جاتا ہے نا۔ لیکن وہ حدیث جس میں راوی بھی پورے ہوں، سند بھی متصل ہو، اور وہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، وہ مسند کہلاتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مسند ہے۔ اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث مسند۔ تو مسند امام احمد، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے نا، اس میں جو روایات ہیں، نام کتاب کا مسند کیوں رکھا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں کتاب کا نام مسند رکھا۔ مسند ابی حنیفہ، مسند امام اعظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے، کیوں نام رکھا مسند؟ اب سمجھ میں آ گئی بات، کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ کیا معنی متصل ہونے کا؟ کہ راوی بھی سارے کے سارے موجود ہوں، وہ مسند کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ متصل بھی سمجھ میں آ گیا، مسند بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب تیسری قسم ہے منقطع، وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہ ہو، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی راوی گرا ہوا ہو۔ وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہ ہو، بلکہ کہیں بھی راوی کم ہو۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ راوی کہاں کم ہوا ہے، شروع کے اندر کم ہے، درمیان میں کم ہے، یا آخر میں کم ہے، تو اس کی آگے اقسام آئیں گی، معلق، معزل وغیرہ۔ لیکن یہ منقطع ایسی حدیث ہے جس کی سند بھی متصل نہیں، یعنی سارے راوی موجود نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ اب وہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، درمیان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، شروع کے بعد بھی ہو سکتا ہے، آخر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سند کے اندر 10 نام بھی تو آ سکتے ہیں نا، ایک سند کے اندر 10 نام بھی تو آ سکتے ہیں نا۔ اب پہلا نام وہ پہلا راوی کہلائے گا،
آخری نام وہ آخری راوی کہلائے گا، پانچواں نام وہ پانچواں راوی کہلائے گا۔ اس کے درمیان میں کہیں سے بھی کوئی گرا ہوا ہو، کیونکہ شروع، درمیان اور آخر ان کے راوی گرے ہوئے ہوں تو اگلی قسمیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ سمجھ جائیں گے ابھی بات کو۔ تو حدیث منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہ ہو، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی راوی گرا ہوا ہو، اس کو منقطع کہا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی قسم ہے معلق، وہ حدیث جس کی سند کے شروع میں سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں۔ حدیث کی سند جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، تو شروع میں ہی ایک راوی گر گیا، پہلا راوی گرا ہوا ہے، یا پہلا گرا ہوا ہے، پہلے کے بعد دو تین اور راوی بھی گرے ہوئے ہیں، ایک یا ایک سے زائد راوی۔ اب یہ جو شروع میں راوی کا گرنا ہے، یہ حدیث کہلاتی ہے حدیث معلق، وہ حدیث جس کی سند کے شروع میں ایک یا ایک سے زائد راوی گرے ہوئے ہوں، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلق۔ اور پھر حدیث معضل، وہ حدیث جس کی سند کے درمیان میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو، سند کے درمیان میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مثال عرض کرتا ہوں کہ 10 راوی ہیں تو درمیان میں سے 5واں راوی وہ گرا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث معضل۔ یا اس کی سند میں ایک سے زائد راوی ایک دوسرے کے بعد مسلسل پے در پے جس کو کہا جاتا ہے وہ گرے ہوئے، 5واں بھی گرا ہوا ہے، 6واں بھی گرا ہوا ہے، 7واں بھی گرا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث معضل۔ درمیان میں سے کوئی راوی گرا ہو یا درمیان کے بعد پے در پے راوی گرے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے بعد راوی مسلسل گرے ہوئے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معضل۔ درمیان میں سے راوی گرا ہوا ہے۔ پھر چھٹی قسم ہے مرسل، جس کی سند کے آخر میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہے، جس کی سند کے آخر میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہے، یعنی جہاں تک سند مکمل ہونی تھی آخر میں نام نہیں بیان کیا کہ بھی آخری بندے نے روایت کس سے سنی۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے بات بیان کی تھی نا، کہ ان کی روایت مرسلات وہ محدثین کے ہاں قابل قبول ہیں۔ ہر صورت میں جب بھی آ جائے نا کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی نے یہ روایت بیان کی، اب سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے کس سے سنی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باقیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے کس سے روایت سنی تھی، کیونکہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تو صحابی نہیں ہے نا، تابعی ہیں، تو انہوں نے کس صحابی سے بات سنی؟ جس سے بھی سنی، نام بیان کریں یا نہ کریں، سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی مرسلات ہر حال میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ یہ کل بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو وہ حدیث جس کی سند کے آخر میں کوئی راوی گرا ہوا ہو، اس کو مرسل روایت کہا جاتا ہے۔ باقی مرسلات کے بارے میں ائمہ حدیث کے ہاں اختلاف چلتا ہے کہ ان کی روایت لینی ہے یا نہیں لینی، اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی مرسلات ہر حال میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ صحابہ کی شاگردی ہے، صحابہ کا زمانہ پایا جانا ہے، صحابہ کے ساتھ رشتہ داری ہے، والد بھی صحابی ہیں، دادا بھی صحابی ہیں، تو صحابہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال سند کے آخر میں سے کوئی راوی گرا ہوا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل۔ پھر 7ویں قسم ہے مدلس، وہ حدیث جس کے راوی کی یہ عادت ہو کہ وہ اپنے شیخ الحدیث جس سے اس نے حدیث سنی اس کا نام، یا اپنے اس استاد کے استاد کا نام، شیخ کے شیخ کا نام چھپا لیتا ہو۔ یہ شیخ برادری والا شیخ نہیں ہے، شیخ اس کو لفظ کو پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پاک پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو راوی اپنے استاد کا یا اپنے استاد کے استاد کا نام حذف کر دے،
مٹا دے، نہ بیان کرے، ان کا تذکرہ نہ کرے، تو اس روایت کو مدلس کہا جاتا ہے۔ اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدلس۔ وہ حدیث جس کے راوی کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کا نام نکال دیتا ہے کہ میں نے کس سے حدیث سنی، یا اپنے استاد کے استاد کا نام چھپا لیتا ہے کہ بھی میرے استاد نے کس سے سنی، وہ بیان ہی نہیں کرتا، تو ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے مدلس۔ یہ حدیث پاک کی 7 اقسام ہیں، اس اعتبار سے کہ راوی گرا ہوا ہے یا نہیں گرا ہوا، سقوط اور عدم سقوط کے اعتبار سے یہ حدیث پاک کی 7 اقسام ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب مدلس میں دیکھیں تو شیخ کا نام یا شیخ کے شیخ کا نام حذف ہوگا تو ظاہر ہے وہ راوی گرا ہوا ہے۔ مرسل میں دیکھیں گے تو سند کے آخر میں راوی گرا ہوا ہے، معضل میں دیکھیں گے تو درمیان میں راوی گرا ہوا ہے، معلق میں دیکھیں گے تو شروع میں راوی گرا ہوا ہے، منقطع میں دیکھیں گے تو روایت میں کہیں بھی راوی گرا ہوا ہے، مسند میں دیکھیں گے تو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، سارے راوی موجود ہیں، متصل میں دیکھیں گے تو سارے راوی جتنے بھی ہیں وہ روایت میں موجود ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی راوی گرا ہوا موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث پاک کی 7 اقسام میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان پر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اب آ جائیں کتاب کی جانب۔ آج آپ کے سامنے باب ہے باب الغسل من بول الصبی، باب الغسل من بول الصبی، بچے کے پیشاب سے کپڑا وغیرہ دھونے کا حکم۔ صبی کہتے ہیں بچے کو، بول کہا جاتا ہے پیشاب کو، الغسل سے مراد ہے دھونا۔ باب ہے ان امور کے بارے میں جن کو دھویا جاتا ہے بچے کے پیشاب کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، باب الغسل من بول الصبی، بچے کے پیشاب سے کپڑا وغیرہ دھونے کا حکم۔ عمومی طور پر بچے کپڑوں کے اوپر ہی پیشاب کرتے ہیں، اس لیے کپڑے کا میں نے تذکرہ کیا، بہرحال جس چیز پر بھی وہ لگے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ اب اس میں 2 روایات آپ کے سامنے آئیں گی اور امام محمد رحمہ اللہ کا فرمان آپ کے سامنے آئے گا۔ روایات کو دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ام قیس بنت محسن انہا جاءت بابن لہا صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنضح علیہ ولم یغسلہ۔ روایت کے الفاظ دوبارہ دیکھیں۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ام قیس بنت محسن انہا جاءت بابن لہا صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنضح علیہ ولم یغسلہ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے حدیث پاک بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ سے یہ روایت سنی، انہوں نے حضرت امام قیس بنت محسن سے یہ روایت بیان کی کہ وہ اپنا چھوٹا بیٹا لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جو ابھی کھاتا نہیں تھا، صغیرین چھوٹا تھا، لم یأکل الطعام کھانا نہیں کھاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فبال علی ثوبہ فدعا بماء، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فنضح علیہ اس جگہ پر چھینٹے مارے، ولم یغسلہ لیکن اس کو دھویا نہیں، چھینٹے مارے لیکن اس کو دھویا نہیں۔
یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث پہنچی، انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت امام قیس بنت محسن سے یہ روایت بیان کی کہ وہ اپنا چھوٹا بیٹا لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہ بچہ ایسا تھا جو کھاتا پیتا نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں لے لیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر چھینٹے مارے اور اس کو دھویا نہیں، زور سے نہیں دھویا، چھینٹے مارے۔ وَلَمْ يَغْسِلْهُ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد جاءت رخصۃ فی بول الغلام اذا کان لم یأکل الطعام وامر بغسل بول الجاریۃ وغسلهما جميعا احب الینا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھانا نہ کھانے والے لڑکے کے پیشاب میں رخصت آئی ہے، بچے کے پیشاب میں، اور بچی کے پیشاب والے کپڑے کا دھونا تذکرہ آیا ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک ان دونوں کے پیشاب والے کپڑے کو دھونا پسندیدہ امر ہے، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بچہ کھانا نہ کھاتا ہو اس لڑکے کے پیشاب کے بارے میں رخصت موجود ہے، اور بچی کے پیشاب والے کپڑے کا دھونا موجود ہے، اور ہمارے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ ہم دونوں کے پیشاب والے کپڑوں کو دھونا زیادہ پسند کرتے ہیں، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اب بات ذرا سمجھیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے جو حدیث پاک حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی، اس حدیث پاک میں ذرا بات سمجھیں آپ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے جو حدیث پاک حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اس روایت میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جب اس بچے نے پیشاب کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، چھینٹے مارے اور اس کو مل مل کے نہیں دھویا۔ تو اس روایت سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچے کے پیشاب میں رخصت موجود ہے، اس انداز میں کہ اس کے پیشاب کر دینے کے نتیجے میں کپڑے کو اچھے طریقے سے مل مل کر نہیں دھویا جاتا، بلکہ پانی کے چھینٹے مار دینا بھی کافی ہے۔ بظاہر روایت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی لیے حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بول الغلام، غلام سے مراد لڑکا ہے، بچہ ہے، اور جاریہ، بول الجاریہ سے مراد بچی ہے، ٹھیک ہے۔ غلام کے پیشاب کے بارے میں، بچے کے پیشاب کے بارے میں رخصت آئی ہے کہ اگر مل مل کر نہ دھوو تو بھی کافی ہے، لیکن بچی کے پیشاب کے بارے میں روایات موجود ہیں، ان روایات کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن روایات موجود ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، وہ بچی کے پیشاب کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو ہر حال میں مل مل کر اچھے طریقے سے دھویا جائے گا، لیکن بچے کے پیشاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَنَزَعَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، کہ چھینٹے مار دینا بھی کافی ہے۔ یہ فرق کیا ہے بچے اور بچی کے پیشاب میں تین ائمہ نے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ رخصت تو موجود ہے، لیکن ہم اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے پسند کرتے ہیں کہ دونوں کے پیشاب کو ایک طریقے سے دھویا جائے، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے مزید روایات لاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ کے سامنے آئیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ بچے کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، چھینٹے نہیں مارے جاتے، دھویا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک پسندیدہ، احب الینا،
زیادہ پسندیدہ امر یہ ہے کہ دھویا جائے، چھینٹے نہ مارے جائیں۔ اس پر میں آپ کے سامنے روایت لاؤں گا، لیکن میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کنفیوژن کسی حوالے سے باقی نہ رہے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یا دیگر جتنے بھی ائمہ یہ فرق کرتے ہیں بچے اور بچی کے پیشاب کے بارے میں، اس فرق کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ میں ان کا یہاں پہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں کہ بچی اور بچے کے پیشاب میں یہ فرق ہے۔ یہ میڈیکل کی فیلڈ ہے، اگرچہ میں اس کو بیان بھی کروں گا شرح معنی الاثار میں، لیکن یہاں اس کو بتلانا مقصود نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ بات سمجھنا مقصود ہے کہ آخر جن روایات کی بنیاد پر ان 3 ائمہ نے فیصلہ کیا بچے کے غلام پر، بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا اور بچی کے پیشاب پر پانی بہانا، اچھے طریقے سے دھونا، وہاں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ صرف اور صرف الفاظ کے فرق کی وجہ سے ہے۔ کہیں لفظ آتا ہے نضح، جیسے کہ آپ کے سامنے روایت میں موجود ہے لفظ فدعا بماء فنضح علیہ، یہاں نضح کا لفظ موجود ہے۔ اب بظاہر نضح کا معنی ہوتا ہے چھینٹے مارنا، ٹھیک ہے، اور روایات آپ کے سامنے میں اور بھی لاؤں گا جس کے اندر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصب علیہ الماء، سب کا لفظ آئے گا صاد اور با، اب اس کا مطلب بھی پانی بہانا ہے۔ تو چھینٹے مارنا نضح کا ترجمہ کیا، اس لیے یہ فرق آیا ہے کہ بعض ائمہ نے کہا کہ اس کے پیشاب پر آپ چھینٹے مار لیں اور اس کے پیشاب پر آپ پانی بہائیں، یہ الفاظ کے فرق کی وجہ سے ہے۔ البتہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک نہیں کئی ایک آثار اس بات پر بیان کیے ہیں۔ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الطحاوی المصری رحمہ اللہ نے کئی ایک آثار اس پر پیش کیے ہیں کہ نضح کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں، بلکہ نضح کا مطلب بھی وہی ہے جو سب کا مطلب ہے، یعنی دونوں کا مطلب ہے اچھے طریقے سے پانی بہانا، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ اب روایات میں تطبیق تو دی جا سکتی ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو سلجھایا نہ جا سکے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک، علماء احناف کے نزدیک یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ دونوں کے پیشاب کا حکم یکساں رکھا جائے اور دونوں کے پیشاب کو اچھے طریقے سے مل کر دھویا جائے۔ اس پر جو ایک عقلی دلیل حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کی، نقلی دلائل تو آپ کے سامنے آئیں گے، میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن عقلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ، حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں یہی بچہ جو ابھی کھاتا نہیں ہے، یہی بچی جو ابھی کھاتی نہیں ہے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے، کھانے پینے لگ جائیں گے، پھر آپ ان کے پیشاب میں فرق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر بھی آپ ان کے فرق کے قائل ہیں کہ بچے کے پیشاب کے بارے میں یہ حکم ہے، بچی کے پیشاب کے بارے میں یہ حکم ہے، تو پھر تمام ائمہ یہ بات کہتے ہیں کہ اب کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح بچے کا پیشاب نجس ہے اسی طرح بچی کا پیشاب بھی نجس ہے، دونوں میں نجاست برابر ہے، اب کسی قسم کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بعد میں آپ نے فرق نہیں کرنا تو پہلے بھی فرق ہم نہیں کر سکتے، ہاں روایات میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے معنی کی تعیین میں اختلاف ہے، اس لیے یہ اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر کے بیان کر دیا کہ رخصت تو موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے دھویا جائے، یہ ہمارے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک روایت اور اس پر امام محمد رحمہ اللہ کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیں اس روایت کے اندر جو رجال الحدیث موجود ہیں ان کا بھی تذکرہ کر لیں۔ تو ایک نام آیا ہے امام زہری رحمہ اللہ کا، آپ کے سامنے ان کا تعارف آ چکا ہے۔ دوسرا تذکرہ ہے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ کا، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود الحزلی المدنی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ پوتے ہیں، حضرت عتبہ بن مسعود کے یہ پوتے ہیں۔
ایک اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھی پوتے ہی ہیں، کیونکہ عتبہ اور عبداللہ بن مسعود دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے والد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ اپنے والد کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معروف اور مشہور صحابی ہیں، ان سے علم حاصل کیا۔ تو اس جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، اور یہ فقہائے سبعہ جن میں سے کل میں نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے 7 معروف اور مشہور تابعین فقہا مفتی حضرات، فقہائے سبعہ 7 بڑے فقیہ مدینہ منورہ کے جن سے لوگ مسئلہ پوچھا کرتے تھے، کل حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا تذکرہ تھا، یہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بھی انہی میں سے ہیں، انہی 7 میں سے ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کا نام بھی انہی میں سے آتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ امام سالم رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ اس جیسے بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، تو یہ چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے۔ 94 یا 95 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر دفن ہے۔ تو یہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ ہیں۔ دوسرا تذکرہ ہے حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ صحابیہ رسول ہیں، خاتون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ حضرت ام قیس بنت محسن، ان کا سلسلہ نسب، یہ بنو اسد قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور سلسلہ نسب ان کا یوں ہے: ام قیس بنت محسن بن حرسان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دولان بن اسد بن خزیمہ۔ یہ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بھائی ہیں حضرت عکاشہ بن محسن، یہ ان کے بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان حضرات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، احزاب میں، تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ ہجرت سے پہلے یہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، تو حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آئی۔ ان سے تقریباً 24 احادیث کتب احادیث کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، ان کا تعارف بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو یہ 2 تعارف ہیں آج کی اس روایت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، اور حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا مالکن اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ۔ اخبرنا مالکن اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ہشام بن عروہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت بیان کی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، صبی بچے کو کہا جاتا ہے، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، اور اس کے اوپر بہا دیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا،
تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر ڈال دیا، اس کے اوپر پانی بہا دیا. ٹھیک ہے، یہ اس روایت کا ترجمہ ہے. قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ تُتْبِعُهُ إِيَّاهُ غَسْلًا حَتَّى تُنَقِّيَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی پر ہمارا بھی عمل ہے کہ ہم اس پیشاب والے کپڑے پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ دھل کر صاف ستھرا ہو جائے. یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. تو اب یہ جو دوسری روایت آئی ہے، اس روایت کے اندر پانی بہانے کا تذکرہ موجود ہے. اب پہلی روایت آئی لم یغسلہ، دھویا نہیں، نضح علیہ، چھینٹے مارے. ہمارے نزدیک نضح کا مطلب بھی پانی بہانا ہے، چھینٹے مارنا نہیں ہے. لیکن بظاہر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق جو انہوں نے ترجمہ بیان کیا اس کے مطابق ان کا مذہب ثابت ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک وہاں بھی پانی بہانا ہے، لیکن پانی بہایا بہت مل مل کے نہیں دھویا. پانی وہاں بھی بہا لیکن بہت زیادہ مل مل کے نہیں دھویا. لیکن دوسری روایت کے اندر تو آگے ہے نا فدعا بماء، پانی بہایا، پانی ڈالا اس کے اوپر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیں، آپ کے سامنے میں نے سکین پیش کیا ہے شرح معانی الآثار کا. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب حکم بول الغلام والجاریت قبل ان یاکل الطعام، کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ انہوں نے ابھی کھانا پینا نہ شروع کیا ہو. ابھی کھانا پینا انہوں نے شروع نہیں کیا، یعنی چھوٹی عمر میں ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری المصری الطحاوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے کئی ایک روایات کو بیان کیا. آپ کے سامنے باب موجود ہے. پہلے حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے وہ روایات بیان کی جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل ہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی دلائل ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب کے دلائل ہیں. آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. وہ ساری احادیث بیان کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کا معنی متعین کیا کہ ان روایات میں جو الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ کا معنی کیا ہے. پھر حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے روایات بیان کی. اب وہ روایات سنیں. قد حدثنا قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لهم فأتی بصبی مرة فبال علیہ فقال صبوا علیہ الماء صبا، صبوا علیہ الماء صبا. یہ روایت کے الفاظ ہیں، صبوا علیہ الماء صبا. ہشام بن عروہ نے حضرت عائشہ سے روایت فرمایا، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لیے بچوں کو لایا جاتا، آپ ان کے لیے دعا فرماتے. ایک مرتبہ آپ کے پاس بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبوا علیہ الماء صبا، اس پر اچھے طریقے سے پانی بہاؤ، یعنی اس کو مل مل کر دھوو، اچھے طریقے سے پانی بہاؤ. وہ جو روایت اب آپ کے سامنے آئی تھی اس کا معنی متعین ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بچے کا تذکرہ ہے اور پانی بہانے کا تذکرہ ہے، اچھے طریقے سے مل مل کر دھونے کا تذکرہ ہے. واضح طور پر الفاظ آگے کہ نہیں آگے؟ اسی روایت کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں بھی بیان کیا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگلی روایت دیکھیں. وبه قال حدثنا ربيع قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن حازم فذكر باسناده مثله. حضرت ربیع نے حضرت اسد سے روایت کو بیان کیا، انہوں نے محمد بن حازم سے، انہوں نے آگے یہی روایت بیان کی صبوا علیہ الماء صبا. اب اس روایت سے جو اور مسائل ثابت ہوئے وہ تو ہوئے. ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا ہے، دعا کے لیے لایا جاتا ہے، ان سے دعا کروائی جاتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بدعت تم نے کہاں سے نکالی؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے یہ چیز ثابت ہے. بزرگوں کے پاس بچوں کو لے کر جانا، ان سے گھٹی ڈلوانا، یہ سارے تذکرے احادیث میں موجود ہیں، سارے تذکرے احادیث میں موجود ہیں. منکرین حدیث کے جال میں پھنس کر کبھی بھی ان باتوں کا انکار نہیں کرنا.
اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اگلی روایت دیکھیں، وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لایا گیا، اور بچہ لانے کے بعد جب اس نے پیشاب کر دیا تو اس پر پانی بہایا گیا، فأتبعه الماء ولم يغسله، لیکن بہت زیادہ مل کر نہیں دھویا گیا۔ تذکرہ آ گیا نا، تو پانی بہانے کا تذکرہ آ گیا بچے کے بارے میں۔ وہاں تو تھا ینزح علیہ الماء، چھینٹے مارے، ولم یغسل، اور پھر دھویا بھی نہیں۔ یہاں ہے پانی بہایا، پھر اس کو مل کے نہیں دھویا، لیکن پانی جو بہا تھا وہ اچھے طریقے سے بہا۔ اور پھر اسی روایت کے اندر جو دوسری سند آتی ہے، وہ سند کیسے ہے؟ حدثنا یونس قال انا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام، ساری سند یوں ہے، آگے روایت بھی یوں ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہے ولم یغسلہ، تو روایت کا معنی پھر متعین ہو گیا کہ پانی بہایا اور اچھے طریقے سے دھویا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بات کو بیان کر دیا۔ تو اس طرح کی کئی روایات آپ کے سامنے اسکین موجود ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی روایات موجود ہیں۔ اور روایت دیکھ لیں، حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن شهاب عن ابن ابي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ليلى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن رضي الله تعالى عنه فبال عليه فأراد القوم أن يعجلوه فقال ابني فلما فرغ من بوله صب عليه الماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر انہوں نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے جلدی سے پکڑنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی میرا بیٹا ہے، چھوڑ دو اس کو، رہنے دو۔ فلما فرغ من بولہ، جب وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہو گئے، صب علیہ الماء، سب کے الفاظ موجود ہیں، اچھے طریقے سے اس پر پھر پانی بہایا گیا۔ اسی طرح اگلی روایت کے اندر تذکرہ ہے کنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى بطنه او على صدره حسن او حسین فبال علیہ حتى رأيت بوله اساریا فقمنا الیہ فقال دعوه فدعا بماء فصب علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو لیلہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ سینے پر حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، انہوں نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں میں نے سینے پر پیشاب کو چلتے ہوئے دیکھا، ہم ان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، پھر پانی منگوایا اور سینے کے اوپر اچھے طریقے سے بہا دیا۔ دیکھیں پانی بہانے کا تذکرہ موجود ہے نا، تو ان روایات کی بنیاد پر، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، تو خلاصہ ساری کی ساری گفتگو کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں الفاظ دو طرح کے آتے ہیں، ان بظاہر الفاظ کی وجہ سے الفاظ کا معنی متعین کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ بچے کے پیشاب میں تھوڑی سی رخصت ہے اور بچی کے پیشاب کو اچھے طریقے سے مل کر دھونا چاہیے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ بہت اچھے طریقے سے واضح کر کے بتلا دیا کہ رخصت تو موجود ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مل کر دھویا جائے اور دونوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کا سبق ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔